أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم پڑھیں گے آج سلطان احمد مسجد کی یونٹ نمبر 7 ہے، اور ہم اس لیسن میں نہ صرف ٹرانسلیشن پڑھیں گے بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انگلش کو کس انداز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ سلطان احمد مسجد کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ہے، بیرونی منظر آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رات میں لی گئی تصویر ہے، یہ اس کا انٹیریئر ہے، چھت کا ویو ہے، اور یہ بھی اسی طرح کی پکچر ہے، اور یہ اس کا صحن ہے۔ اب اس کے بعد یہ جیسے جیسے لیسن میں اس کا ڈسکرپشن ہوئے گا ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ یعنی پہلا چیپٹر ہم پڑھتے ہیں، پہلا پیراگراف ہے اس کا، اور اب دیکھیں جب ہم اس کو انگلش کو پڑھتے ہیں نا تو اس کا خاص سٹائل ہوتا ہے، تو یو نیڈ ٹو فالو دیٹ سٹائل۔ تو میں اس کو پڑھوں گا، آپ اس کے ساتھ پڑھیے گا۔ Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. It is also known as Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman empires from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. اس کا جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ گرامر کے پوائنٹ دیکھتے جائیے گا بیٹا۔ جب بھی ون آف کا ورڈ آئے گا نا تو اس کے بعد دیکھیں ناؤن ہے اور پلورل ہوگا مونیومنٹس، اس کا مطلب یادگار ہوتا ہے، امپریسو کا مطلب جو ہے متاثر کن ہوتا ہے۔ تو سلطان احمد مسجد جو ہے وہ یہاں دنیا کی انتہائی متاثر کن یادگاروں میں سے ایک ہے، اور اٹ از آلسو نون ایز دا بلو مسجد، اس کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نیلی مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بلو ٹائلز لگی ہوئی ہیں اس میں، دیٹ امبیلش انٹیریئر، جو اس کے اندرونی حصے کو سجاتی ہیں۔ سچویٹڈ ان استنبول، استنبول میں واقع ہے بیٹا، یہ واقعہ آئین والا لکھنا ہے، یہ واقعہ جو عین اور ہے والا ہوتا ہے وہ نہیں لکھنا، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ یہ واقعہ وقوع سے ہے، ایک جگہ پہ موجود ہونے کو کہتے ہیں۔ تو یہ سچویٹڈ ان استنبول، استنبول میں واقع ہے۔ the largest city in Turkey، ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، and the capital of Ottoman Empire، اور یہ سلطنت عثمانیہ، یہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا، اور یہ کب تھا؟ 1453 سے 1923 میں۔ اٹ ہیز بیکم دا موسٹ پاپولر ٹورسٹ اٹریکشن، اور یہ بن گیا ہے جو پاپولر کہتے ہیں مشہور، ٹورسٹ کہتے ہیں سیاح کو، اٹریکشن کہتے ہیں توجہ کو۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ گجرانوالہ بورڈ میں بھی آیا ہوا یہ پیراگراف، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ سلطان احمد مسجد دنیا کی انتہائی متاثر کن یادگاروں میں سے ایک ہے۔ نیلی ٹائلیں جو اس کے اندرونی حصے کو سجاتی ہیں کی وجہ سے یہ نیلی مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ 1453 سے 1923 تک کا، مطلب 1453 1923 تک سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت رہنے والے ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں واقع یہ مسجد مقبول ترین سیاحتی کشش بن چکی ہے۔ یہ بڑا جس کا آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریئر، اور یہ جو بلو ٹائلز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان بلو ٹائل کی وجہ سے جو بلو رنگ آپ کو نظر آتا ہے، اس لیے اس کو نیلی مسجد کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہاؤ بیوٹیفل اٹ از۔ پیراگراف 2 میں ہے، اور اس سے پہلے کوشچن دیکھیں، ہو اسٹارٹڈ دا کنسٹرکشن آف بلو مسجد، یہ اس کا آنسر آپ یہاں پہ دیا ہوا ہے، اور یہ بھی دیکھیں پیپر میں، یہ لاہور بورڈ میں بھی کوشچن آیا ہوا ہے۔ اٹ واز کنسٹرکٹڈ، بیٹا دیکھیں یہاں پہ واز کنسٹرکٹڈ لکھا ہوا ہے۔ جب بھی سینٹینس میں از، ایم اور واز ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے تو اس کا مطلب ہم بات پیسو کر رہے ہیں، اٹ پیسو بن جاتا ہے۔ اٹ تعمیر نہیں کر رہا، اس کو تعمیر، اٹ کا مطلب مسجد ہے نا، تو مسجد تعمیر کی جاتی ہے، یا مسجد تعمیر کی جاتی تھی یا کی گئی تھی، تو مسجد تعمیر نہیں کر رہی ہے اپنے آپ کو۔ اٹ واز کنسٹرکٹڈ، کو تعمیر کیا گیا بٹوین 1609 سے لے کر 1616 تک، ڈیورنگ دا رول آف احمد ون، اور احمد اول کے دور میں، ایز واز دا کسٹم، جیسا کہ رواج تھا۔ دس مسجد لائک دا ادر مسجد آف دا ٹائم، اپنے دور کے دوسری مساجد کی طرح، کمپرائزز، بیٹا دیکھیں یہ کمپرائز، یہ ورب ہے، اس کے ساتھ ایس لگا ہوا ہے، کیوں؟ بعد ہم دس مسجد کی بات کریں۔ ٹوم تھا، ایک مقبرہ، آف اے فاؤنڈر، جو جس نے اس مسجد کو بنایا، مدرسہ اینڈ ہاسپس، اور ایک اس کو اب سرائے کہہ لیں، محتاج خانہ کہہ لیں، یا پناہ گاہ کہہ لیں۔ یہ احمد اول کے دور حکومت کے دوران 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر کی گئی۔ رواج کے مطابق یہ مسجد اپنے وقت کی دوسری مساجد کے اپنے بانی کے مقبرے، بانی کا مطلب جس نے وہ چیز بنائی ہوتی ہے اس کو بانی کہتے ہیں، ایک مدرسے اور ایک محتاج خانے یا مسافر خانے پر مشتمل ہے۔ Construction of the masjid started in 1609. The royal architect Safdar Mehmed Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. The opening ceremony was held in 1616.
ट्रांसलेशन से पहले मेरे बच्चों को और कीजिएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद. अब देखें आगे आपको नजर आ रहा है वॉर स्टार्टेड नहीं है, स्टार्टेड है, यानी मस्जिद की तामीर शुरू हो गई या शुरू की गई तो फिर वॉर स्टार्टेड हो जाता, तो पैसे हो जाता. 1609 में इसकी तामीर शुरू हुई या आगाज हुआ. द रॉयल आर्किटेक्ट, ये रॉयल आर्किटेक्ट शाही जो माहिर तामीरात होते हैं उनको कहते हैं, उसमें सफदर आगा जो थे वो उनको अपॉइंट किया गया था. ये देखो ये लिखा हुआ है वॉज अपॉइंटेड. अब यहाँ पे वॉज अपॉइंटेड का मतलब ये है कि ये वॉज है, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो सफदर महमद आगा ने अपॉइंट नहीं किया बल्कि इसको अपॉइंट किया गया था. किसने? बाय द सुल्तान ने अपॉइंट किया इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट. तो ये जो उस मंसूबे के नाज़म के तौर पर, नाज़म अमूर के तौर पर या इंचार्ज के तौर पर आप उर्दू में भी लिख सकते हैं. द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616 और इसकी जो इब्तदाई जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी वो 1616 में शुरू हुई. तो इफ्तिताही तकरीब 1616 मुनक्कद हुई. ये देखें मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1609 में हुआ. सुल्तान ने शरीफ शाही माहिर तामीरात सदैफर महमद आगा को उस मंसूबे का नाज़िम मुकर्रर किया. इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्कद हुई. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. It was completed in the reign of his successor, Mustafa the One. तो बेटा ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कंप्लीशन तकमील, रेन का मतलब दौर हुकूमत, सक्सेसर का मतलब जानशीन, तो बदकिस्मती से सुल्तान अपनी ज़िंदगी मस्जिद की तकमील न देख सका. ये उसके जानशीन मुस्तक़बिल के दौर हुकूमत में मुकम्मल हुई. ये क्वेश्चन आया हुआ लाहौर बोर्ड में. तो हु इन हुज रेन द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, तो बेटा इसका आंसर दिया हुआ. अगला पैराग्राफ नंबर 4. Blue Masjid reflects the architectural style of both Ottoman Masjid and Byzantine Church. हाजिया सूफिया मस्जिद one of the wonders. अभी मैंने रूल बताया one of के बाद देखें wonders लिखा हुआ है. One of the wonders of Muslims architectural was also kept in view as a model. Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करती है, दिखाती है दी आर्किटेक्चरल स्टाइल. अब आर्किटेक्चरल स्टाइल का मतलब होता है तर्ज तामीर. किसकी? बोथ बोथ ऑटमन मस्जिद, ऑटमन कहते हैं उस्मानी मस्जिद, एंड बेजेंटाइन का मतलब बजंतीनी कलीसा कहते हैं. बजंतीना कलीसा का मतलब बेजेंटाइन जो ना रोमन एम्पायर का कभी कहते हैं. ये ईसाइयों की अब बात कर रहे हैं. तो हाजिया सूफिया एक मस्जिद थी, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर. ये भी मुस्लिम तर्ज तामीर के जायबात में से एक मस्जिद हाजिया सूफिया को भी नमूने के तौर पर सामने रखा गया. वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल, उसको नमूने के तौर रखा गया. देखिए बेटा वाज केप्ट पैसिव वॉइस है. ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसीडर्ड टू बी द अनमैच्ड इन स्प्लेंडर. कहता है कि जो नीली मस्जिद आज भी अपनी शान शौकत, स्प्लेंडर शान शौकत, मैजेस्टी अजमत और साइज वसत में बेमिसाल समझी जाती है. फिफ्थ में है द मस्जिद हैज अ स्पेशियस फोरकोर्ट. स्पेशियस कहते हैं कुशादा को, फोरकोर्ट कहते हैं सहन को. सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूअस वॉल्टेड आर्किड. होता है मुसलसल, मुस्तकिल चलने वाले जो है ना, कंटिन्यूअस मुसलसल. वॉल्टेड होता है, हम इसको वॉल्टेड को कहते हैं मेहराबी, और आर्केड का मतलब होता है बारादरी को कहते हैं. आर्केड मेहराबी छत वाला रास्ता या बारादरी भी कहते हैं इसको. तो इट हैज एवोल्यूशन, एवोल्यूशन कहते हैं वजूद को, फैसिलिटी सहूलत को, ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ. In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. अब in the center मरकज में there is a fountain, एक फवारा है, which is rather small, अगर छोटा है, लेकिन जो सहन के जो मुकाबले में तो वो थोड़ा सा छोटा है. तो मस्जिद का एक कुशादा बिरूनी सहन है जो कि मुसलसल मेहराबी बारादरी में घिरा हुआ है. इसके दोनों तरफ वजू की सहूलत मौजूद है. दरमियान में एक फवारा है जो कि सहन की वसीला से कदर छोटा है, यानी सहन बहुत बड़ा है और फवारा जो है छोटा सा. ये देख लें जी आप, ये फवारा बना हुआ है सेंटर में, और अब देख लें कितना छोटा है, और ये सहन जो है वो कितना बड़ा है. A heavy iron chain is hung in the upper part of the court entrance on the western side. मगरबी तरफ से जब आए तो सेंटर में एक बड़ी आहनी जंजीर लटकाई हुई है, और the sign was meant for the sultan alone. The chain was put there so that the sultan had to lower his head every time he entered the court. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. Heavy iron, भारी जो है ना आहनी जो है वो लोहे की जंजीरी, इस हंग लटकाई गई है इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, सहन के ऊपर ले जाने, एंट्रेंस दाखिले में, ऑन द वेस्टर्न साइड मगरबी दरवाजे में. ये जो साइड है ना, दिस साइड वाज मेंट फॉर द, ये सिर्फ सुल्तान की जगह मखसूस थी. द चेन वाज पुट देयर, ये जंजीरी वहां इसलिए लगाई गई थी कि सुल्तान क्या करे, अपने सर को झुका ले जब भी वो कोर्ट में दाखिल हो. इट वाज द सिंबल, ये निशान था
to ensure the humility of the ruler in the face of the divine, اللہ Almighty کے سامنے کہ وہ عاجزی کا اس کے لیے ایک نشان تھا. تو مغربی جانب سین میں داخلے کے ولائی سے پر ایک بھاری آہنی زنجیر لٹکتی ہے، یہ لٹکائی جاتی ہے، یا لٹکائی گئی تھی، یہ لٹکائی جاتی ہے. یہ سمت یا یہ جگہ، یہ راستہ صرف سلطان کے لیے مخصوص تھا. زنجیر وہاں اس لیے لگائی تھی کہ سلطان جب ان میں داخل ہو تو اسے حکومت کو اپنا سر جھکانا پڑے. خدا کے حکمران کی عاجزی کو یقینی بنانے کے لیے ایک علامتی اشارہ تھا. یہ بیٹا جی آپ دیکھ لیں زنجیر لٹکی ہوئی ہے. تو یہ جب بادشاہ جب یہاں سے انٹر ہوتا تھا تو اپنے سر کو جھکا لیتا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے لگا. یہ سین کا مسجد کا ایک دوسرا ویو ہے، یہ بھی ویو ہے مسجد کا. تو 5th پیراگراف ہے. The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. بیٹا یہ پڑھ لیا ہوا ہے. یہ بھی یہ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے نا یہاں پہ وضو کی جگہ موجود ہے. یہ والٹڈ پلیس اوپر اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو اوپر ہے اس کو والٹڈ پلیس کہتے ہیں، بارہ دری بھی کہتے ہیں. یہ چاروں طرف موجود ہے، یہاں پہ وضو کرنے کی سہولت جو ہے موجود ہے. یہ دوبارہ آ گیا. For what purpose does a heavy iron rain کیوں لٹکائی گئی تھی، اس کا کوشچن آنسر یہاں پہ موجود ہے، یہ آپ زنجیری دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ نمبر 6 ہے. The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip design. At gallery level, the design becomes the flamboyant with the representation of flowers, fruit and cypress. اب یہ نچلی سطح پر مسجد کا اندرونی سب 50 سے زائد گلے لالا کی مختلف نمونوں کی 20,000 سے زائد ہاتھ سے بنی ہوئی چینی کی ٹائلوں کی قطار سے بنایا گیا. گیلری کی سطح پر ڈیزائن پھولوں، پھلوں اور صنوبر کی نمائش سے زیادہ شوق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 7 نمبر ہے. The upper level of the interior is adorned with blue paint, more than 200 stained glass window with intricate design allow natural light to brighten up its interior, and the chandelier further illuminated with their glow. The decorations includes ayah from the Holy Quran. The floors are covered with carpets. تو اندرونی سے یہ اوپری جو سطح ہے نیلے رنگ سے مزین ہے. پیچیدہ ڈیزائن کی حامل 200 سے زیادہ رنگدار شیشے کی کھڑکیاں اندرونی حصے کو روشن کرنے کے لیے قدرتی روشنی کو اندر آنے دیتی ہیں. فانوس اپنی چمک دمک سے مزید روشن کر دیتے ہیں. آرائشوں میں قرآن پاک کی آیات شامل ہیں، فرش قالین سے ڈھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا دیکھیں جی پیراگراف نمبر 8. The most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. To the right of the mihrab is a richly decorated pulpit. The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can hear and see the imam. تو مسجد کے اندرونی حصے کا اہم ترین عنصر محراب ہے. محراب کو پتہ ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، یہ محراب ہے، اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ خطبہ دیتے ہیں، جو کہ عمدہ طریقے سے کندہ کیے ہوئے سنگ مرمر سے بنا ہے. محراب کے دائیں جانب ایک شاندار طریقے سے سجا ہوا منبر ہے. مسجد کا سن سے بنایا گیا کہ جب یہ سب سے زیادہ پر ہجوم ہو تب بھی ہر کوئی امام کو سن اور دیکھ سکتا ہے. بیٹا یہ محراب آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ منبر ہے. منبر جس کہتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ خطبہ دیا جاتا ہے. یہ آپ اس کو بڑی پکچر دیکھ لیں. یہ محراب، یہاں پہ امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، اور یہ منبر ہے جہاں پہ وہ خطبہ دیا جاتا ہے. اچھا جی 9 paragraph. The royal room is situated at the southeast corner. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. تو شاہی حجرہ جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے. اس کا اپنا منبر ہے جسے زمرد اور گلاب کے ساتھ سجایا جاتا تھا. اس کا یہ کوشچن دیکھیں، where is the royal room situated؟ تو لاہور میں یہ کوشچن آیا، لاہور بورڈ میں. 10 میں the blue masjid has 6 minarets. 4 minarets stand one each at the 4 corners of the masjid. Each of these pencil shaped minaret, pencil shaped minarets آپ دیکھ رہے ہیں. So each of these pencil shaped minarets has 3 balconies, while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. تو نیلی مسجد کے 6 مینار ہیں، 4 مینار مسجد کے چاروں کونوں پر ایک ایک کھڑے ہیں. ان پینسل نما میناروں میں سے ہر مینار کے 3 بالا خانے ہیں، جبکہ 3 بالا خانے، یہ 1 2 3 1 2 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں بالا خانے. جبکہ بیرونی صحن کے آخر پر واقع دوسرے 2 میناروں کے صرف 2 بالا خانے. یہ دیکھیں یہ صرف 2، یہ 1 اور 2، یہ باقی 3 ہے، یہ بھی 3 ہے. یہاں پر بھی آپ کو 2 نظر آ رہے ہیں، یہ 3 اور یہ 2 بالا خانے، مطلب جہاں پہ ٹیرس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یو کین سی دس پکچر، یہ 2 ہے اور یہ 3 ہے. تو یہ پینسل نما مینارٹس بنے ہوئے ہیں. Number 11 میں in the evening a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen to the call of the evening namaz. The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love. یہ بیٹا جی رات کا منظر دیکھ لیں.
آپ کو پکچر پہلے بھی دکھائی ہوئی ہے. یہ اس کے باہر ایک باغ ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کر پھر شام کی آواز مغرب کی نماز سنتے ہیں. تو شام کو سیاحوں ترکوں کی بڑی تعداد نماز وقت کی اذان سننے کے لیے مسجد کے سامنے والے پاک جمع ہو جاتی ہے. مسجد روشنیوں سے بھر جاتی ہے. اس سے اہل ایمان کے دل بھی اللہ کی محبت سے معمور ہو جاتے ہیں. تو though much has been lost to Blue Masjid over the year, yet it has not lost the love of its visitors. The masjid is still one of the most visited monuments of the world. اگرچہ سالہ سال پہ نیلی مسجد کا بہت کچھ ختم ہو چکا کھو چکا لیکن اس نے اپنے زائرین کی محبت نہیں کھوئی. مسجد اب تک دنیا کی سب سے زیادہ سیر کی جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ اس مسجد کو دیکھیے, ضرور ترکی جائیے گا مسجد دیکھنے کے لیے. اور اس لیسن میں اگر آپ کو بیٹا یہ کوئی سمجھ نہیں لگی تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے.